مسلمہ اتنے سارے گروپ اور فرقوں میں بٹنے کے بعد پھر اس کے بعد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل نہیں ہو رہا ہے بلکہ کتنے عمل. زنا کے اڈوں پہ کون نظر آ رہا ہے زیادہ؟ مسلمانوں کی تعداد. آپ برا مت ماننا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ کے حوالے سے جب سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، اگر آج میں تم اس سے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کا ذہن کیا بولتا ہے کہ کہاں دیکھی جاتی ہوگی گندی فلمیں، کوئی برطانیہ کا نام لے گا، کوئی امریکہ کا نام لے گا، کوئی اور نام لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے اپنی ساری گندگی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والوں، اپنی ساری جو ہے وہ غلطیوں کا ذمہ دار اور بار دوسروں کے سر ڈالنے والوں، سن لو امت مسلمہ کی تباہی کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے نام پہ بنا، جہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی جہاں مسلمان جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نبی کو قبر انور میں دکھ دے کر کے ہم سکھ جاتے ہیں، رسول اللہ کا قبر میں دل دکھا کر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کہیں گے امیر القادری ہم نے کب نبی کو دکھ دیا، کب تکلیف پہنچائی؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے نبی سے پوچھو. میرے نبی خاتم النبیین سید العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ پہ دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرا جوان یہ چاہتا ہے حالات بدلیں. حالات ڈنڈوں سے نہیں بدلیں گے، حالات تلواروں سے نہیں بدلیں گے، حالات ہتھیاروں سے نہیں بدلیں گے. ہم بدل جائیں، نبی کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں، پھر دیکھنا آسمان سے کیسے مدد نازل ہوگی. واللہ ان اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان گناہ چھوڑ کر اندر کے سچے مسلمان بن جائیں. صدیق کا درد لائیں، سوز علی لائیں، درد بلال لائیں، اور سوز اویس لائیں، عمر کی شجاعت لائیں، عمر کے اللہ اکبر وہ جذبہ ایمان لائیں، عثمان کی سخاوت لائیں، حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں. آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت. میرے جوانوں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھا رہے ہیں. حضور کو قبر میں کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا. جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں، سو کالڈ اسمارٹ بننے والوں، مجھے بتاؤ یہ جو وسطرا تمہارے چہروں پہ چلتا ہے، تمہارے چہروں پہ بات پہ چلتا ہے، پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. مجھے بتاؤ کون سے عاشق رسول ہو، کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا. تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا، اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال، رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو 2 چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے. ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا. اور تیسرا اور آخری جملہ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے 2 آخری وصیت کی تھی ظاہری طور پر. نمبر 1 اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 2 نماز کی پابندی. بتاؤ حضور کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ کتنی نماز کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 95% لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں. مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے
بھاگ جاتے ہو؟ کیا یہ خیال نہیں آتا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ایک فکر کی تھی کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑے، میری امت نماز کو نہ چھوڑے؟ بتاؤ کیا نماز پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب نماز کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. سن لو اور اچھی طرح سن لو اور دھیان سے سن لو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، باہر ہو گیا، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے قیامت کے دن. اور ایک مقام پر فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس کے سر سے اپنا رحمت والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں نہیں رکھتا، وہ خدا کی پناہ سے نکل جاتا ہے. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. آپ کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو اگر کوئی وزیر بلا لے تو سارے کام چھوڑ کر جانے کے لیے ٹائم ہے. تھوڑا ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو. آپ کو دوست آپ ٹائم دے سکتے ہو، آپ پڑوسیوں کو ٹائم دے سکتے ہو، آپ بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہو، آپ سب کو ٹائم دے سکتے، لیکن جس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اس خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. ذرا سوچو تو کیا ہم تباہ نہیں ہوں گے؟ ہم برباد نہیں ہوں گے؟ ہم رسوا نہیں ہوں گے؟ سوچو تو ہم سب کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنے رب کے لیے ہمارے پاس، خدا کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں. ہم نہ مٹیں گے، ہم تباہ نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے. ایک بزرگ، اب دھیان سے سننا، ایک بزرگ حج کے لیے گئے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں مسجد میں قیام کروں گا اور رات کو قیام مسجد میں کروں گا اور دن کو جو ہے سفر کروں گا. اب یہ ہوا کہ رات کو وہ بزرگ مسجد میں قیام کرنے لگے تو اچانک مسجد کے اندر کوئی رو رہا تھا. کسی کے رونے، وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، کسی کے رونے کی آواز جیسے بچہ زور زور سے روتا ہے، کوئی رونے والا انسان روتا ہے، ایسی آواز آ رہی تھی. اور ایک آواز اس میں اور بلند ہو رہی تھی، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو ویران کر دے، اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو تباہ و برباد کر دے. وہ بزرگ محسوس کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. مسجد کے اندر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، گھان کچرا پڑا ہوا تھا، کوئی انتظام صاف صفائی کا نہیں تھا، یعنی پتہ چلتا تھا کہ کوئی اس میں آتا نہیں ہے. جب پتہ چلا نا کہ ایک بزرگ حج کو جا رہے ہیں اللہ کے ولی اور وہ ہماری مسجد میں رکے ہیں تو پھر لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنے مسائل بتانے لگے. بابا ہمارے پاس روزی نہیں ہے، پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں. اس وقت پوری امت کی توجہ تعویذ کی طرف، وظیفوں کی طرف، بزرگوں کی دعاؤں کی طرف. نہ میں تعویذ کا مخالف، نہ وظیفوں کا مخالف، نہ بزرگوں کی دعاؤں کا مخالف، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ایمان لگتی بات کہوں گا، آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک، بری لگے تو مجھے معاف کرنا. نہیں معاف کر سکتے، جو بدلہ لینا چاہو میں اجازت دیتا ہوں، لے لینا. یہ بات یاد رکھنا، جس گھر کی برکت اللہ اٹھا لے، جس گھر کی برکت اللہ اٹھا لے، دنیا میں کوئی تعویذ ایسا لکھا نہیں گیا آج تک کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو تعویذ واپس لا سکے. اور اگر جملہ برا لگتا ہے لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت ملا کبھی واپس نہیں لا سکتا. اتنا یاد رکھنا، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، کتنا بھی بڑا ولی آپ کے لیے دعا کر دے، اگر آپ بے نمازی ہیں اور اللہ نے برکت اٹھائی ہے، ولی کی دعا کی برکت بھی آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو کہوں ان علماء کی اللہ والوں کی موجودگی میں کہ اگر مسلمان نماز پڑھ لے تو ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنی دعا کر چکے کہ اس دعا کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ہمارا کام ہی بن گیا. لیکن وہ دعا کی برکتیں کیوں رکی ہوئی ہے؟ دعا کی وہ برکتیں رکی ہوئی کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا کی برکتیں اس کو نصیب نہیں ہوتی. اٹھا کر کے آپ کتابیں حدیث کی پڑھ لیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ رسول اللہ کی دعاؤں کی برکتیں امت کو نہیں مل سکتی، لیکن جس نے دعائیں کی اس نے خود فرمایا نماز چھوڑ دو گے تو اللہ والوں کی دعاؤں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. لوگ آئے وہاں، آنے کے بعد کہا حضرت پریشان ہے، یہ وہ ہے، لیکن وہ حضرت سچے حضرت تھے، وہ صحیح آدمی تھے. انہوں نے کہا تمہارے مسئلے کا حل نماز میں ہے، نماز پڑھو، مسجد آباد کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو گئے. سب کے مسئلے الگ الگ تھے، کسی کی بیٹی کا رشتہ، کسی کا یہ، آپ کے بھی ہوں گے، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان کے بھی مسائل ہیں.